اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البینۃ علی المدعی، گواہی مدعی کے ذمہ ہے، والیمین علی مدعا علیہ، اور قسم کھانا مدعا علیہ کے ذمہ ہے۔ یعنی یہ مقدمے کے حوالے سے، مقدمات کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضابطہ بیان کیا۔ اس ضابطے کی اگر پاسداری کی جائے تو انشاءاللہ الرحمن ملک میں امن کی ایک فضا پیدا ہو جائے گی۔ گزشتہ درس میں بھی ایک آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے پیش نظر ایک ضابطہ بتایا تھا، جس ضابطے سے انسان خوشحالی کی زندگی گزار سکتے ہیں۔ فوجداری ہو، دیوانی ہو، کسی قسم کا مقدمہ ہو تو جو دعویٰ کرنے والا ہے اس کو عربی میں مدعی کہتے ہیں، اور جس پر دعویٰ کیا جائے اس کو مدعا علیہ کہتے ہیں۔ تو جو دعویٰ کرنے والا ہے اس کو دو گواہ پیش کرنے پڑیں گے۔ اگر وہ گواہ نہیں پیش کر سکتا تو پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جس پر دعویٰ کیا ہے نا، اس کو قسم کھانی پڑے گی۔ قرآن مجید نے فرمایا وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، دو اشخاص اپنے مردوں میں سے گواہ بنا لو۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، اگر دو مرد نہیں ملتے تو ایک مرد اور دو عورتوں کو گواہ بنا لو۔ یہ علیحدہ ٹاپک ہے کہ مرد ایک، عورتیں دو۔ قرآن مجید میں آتا ہے فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، ایک مرد اور دو عورتوں کو گواہ بنا لو۔ اور سورۃ طلاق میں آپس میں دو معتبر شخص گواہ بنا لو۔ وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے بغیر کسی کی رو رعایت کیے گواہی دو۔ نہ امیر نہ غریب، نہ چھوٹا نہ بڑا، نہ ادنا نہ اعلیٰ، کسی قسم کی رعایت نہیں، بلکہ صحیح واقعہ بیان کر دو اور اس صحیح واقعے کے مطابق گواہی دے دو۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مقدمے کا فیصلہ دو طریقے سے ہو سکتا ہے، قضا بیمین و شاہد، یا تو دو شخصوں کی گواہی پر مقدمے کا فیصلہ ہوگا یا قسم کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جتنے فیصلے فرمائے ہیں، یا تو گواہوں کی بنا پر فیصلہ ان کے حق میں کر دیا یا قسم کی وجہ سے فیصلہ اس کے حق میں کر دیا۔ تو یہ اصول بتایا ہے کہ سچائی کا ساتھ دو، سچائی کا دامن نہ چھوڑو، کسی کی رعایت نہ کرو۔ اگر اس طریقے سے عمل پیرا ہو جائیں تو پھر نہ عدالتوں میں ہمارے مقدمے رولیں گے، نہ انسان کوئی رولے گا، نہ دھکے کھانے پڑیں گے۔ شہادت کے لیے تو آج کوئی تیار ہی نہیں ہوتا۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ناظرین کو، سامعین کو ہر قسم کی بیماری سے محفوظ فرمائے۔